تلاوت کلام پاک، اس کے بعد ذکر شہادت امام اعظم کا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میزان عمل پہ لائیے دونوں جہان کے سجدے، ایک سجدہ ہم نے کربلا سے چن لیا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا، اور اس عظیم قربانی کے فدیے میں اسماعیل کی جان بخش دی۔ حضرات، یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ایک عظیم قربانی سے اسماعیل کی قربانی کو بدل دیا، اور اس قربانی کے فدیے میں اسماعیل کی جان بخش دی۔ تو وہ کون سی عظیم قربانی ہے جس سے ایک نبی کی قربانی کو بدلا؟ وہ کون سی عظیم قربانی ہے؟ تمام مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وہ قربانی ایک دمبے کی قربانی تھی، جس سے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام بن خلیل اللہ کی قربانی کو بدلا گیا۔ کیا وہ ایک دمبے کی قربانی تھی؟ کیا اللہ رب العالمین ایک دمبے کی قربانی کو ایک عظیم قربانی کہے گا؟ کیا اللہ رب العالمین ایک دمبے کی قربانی کو ایک عظیم قربانی فرمائے گا؟ تو وہ کون سی قربانی تھی جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے فرمایا کہ وہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا، اور اس عظیم قربانی کے فدیے میں اسماعیل کی جان بخش دی۔ تو وہ کون سی قربانی تھی؟ حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، جی پناہ است حسین، سردار نادار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔
حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے کیا فرمایا کہ دین است حسین، کہ حسین دین ہے، تو وہ کیوں فرمایا؟ پہلے ہند والوں کو دین عطا کیا، حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے پہلے ہند والوں کو دین عطا کیا، پھر یہ فرمایا کہ دین است حسین، کہ حسین ہی دین ہے، تو وہ کیوں فرمایا غریب نواز نے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کو اس آیت کریمہ میں ملے گی کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اپنے خلیل سے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، کہ اے ابراہیم ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا، اس عظیم قربانی کے فدیے میں اسماعیل کی جان بخش دی۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی تفسیر خود حضرت امام علی رضا نے کری، جو کہ ائمہ اہل بیت میں سے 8ویں امام ہیں، اور آپ نے اس تفسیر میں فرمایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک دمبا آ چکا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی چاہا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اسماعیل کی قربانی ضروری ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اسماعیل کو قربان کرنا ضروری ہے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم اس کل کائنات میں، اے میرے خلیل، تم اس کل کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں اس کل کائنات میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہوں جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی تیرے حبیب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم تمہاری اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو یا میرے حبیب کی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا پروردگار، یا میرے اللہ، یا رب العالمین، میں تیرے حبیب کی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے حبیب کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا؟ جس طرح تم نے اس دمبے کو ذبح کیا ہے، جس طرح تم نے اس دمبے کی قربانی کری ہے، اسی طرح میرے حبیب کا بیٹا حسین میری راہ میں قربان ہوگا اور اپنا پورا خاندان میری راہ میں قربان کر دے گا۔ اے ابراہیم، تمہیں کون سی قربانی زیادہ تکلیف دہ لگتی ہے، میرے حبیب کے بیٹے کی یا تمہارے بیٹے کی قربانی زیادہ تکلیف دہ لگتی ہے؟ اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام اشکبار ہونے لگے، رونے لگے، اور یہ عرض کیا کہ یا رب العالمین، میرے کو تیرے حبیب کے بیٹے حسین کی قربانی زیادہ تکلیف دہ لگتی ہے۔ اللہ کا خلیل غم حسین میں رو رہا ہے، اللہ کا خلیل غم حسین میں اشک بہا رہا ہے، اللہ کا خلیل غم حسین میں ماتم کر رہا ہے۔ حسین وہ ذات پاک ہے جس کا ماتم خلیل اللہ نے کیا، حسین وہ ذات پاک ہے جس کا ماتم کلیم اللہ نے کیا، حسین وہ ذات پاک ہے جس کا ماتم صفی اللہ نے کیا، حسین وہ ذات پاک ہے جس کا ماتم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حسین
حسین وہ ذات پاک ہے جس کا ماتم تمام انبیاءوں نے کیا، تمام اولیاءوں نے کیا، تمام ملائکوں نے کیا، تمام حوروں نے کیا، تمام جناتوں نے کیا۔ حسین وہ عظیم ذات پاک ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ روکے فرمایا کہ یا رب العالمین، میرے کو تیرے حبیب کے بیٹے حسین کی قربانی کی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ دیکھا کہ اس کا خلیل غم حسین میں آنسو بہا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ خوش ہو کے فرمایا کہ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اے ابراہیم، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو حسین کی اس عظیم قربانی سے بدل دیا، اور حسین کی اس عظیم قربانی کے فدیے میں اسماعیل کی جان بخش دی۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ دین است و حسین، حضرت اسحاق علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے برحق نبی ہیں، آپ کی نسل میں سے ہزاروں انبیاء تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک ہی نبی تشریف لائے، وہ ہے ہمارے نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ باصفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اسماعیل علیہ السلام اس وقت قربان ہو جاتے اور وہ عظیم قربانی حسین اپنے سر نہ لیتے، اسماعیل کی قربانی حسین اپنے سر نہ لیتے، اور اس وقت اسماعیل اگر قربان ہو جاتے، کیا رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لاتے؟ اگر رسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کیا رسالت اس دنیا میں آتی؟ امامت اس دنیا میں آتی؟ ولایت اس دنیا میں آتی؟ کیا دین ہم تک پہنچتا؟ کیا قرآن ہم تک پہنچتا؟ کیا حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ ہندوستان آتے؟ کیا دین ہم تک پہنچتا؟ اس وجہ سے حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے فرمایا کہ اے ہند والوں، سن لو کہ دین است حسین، کہ دین حسین ہے۔ اسی وجہ سے حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میری پوری ذات پاک حسین سے ہے۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے فرمایا کہ دین پناہ است حسین، دین کو جو پناہ دے سکے وہ واحد ذات حسین کی ہے۔ حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 60 عرصے بعد دین یتیم ہو چکا تھا، دین بے یار و مددگار پھر رہا تھا، دین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا کہ یا رب العالمین، میں تیرا دین ہوں، میں تیرا دین ہوں، اور میں یتیم ہو چکا ہوں، مجھے پناہ عطا کر، مجھے سہارا عطا کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے دین، جس وقت تو پچھلے پیغمبروں کے پاس تھا تو ان کے بعد تیرا کوئی وارث موجود نہیں تھا، اے میرے دین، میرے حبیب کے بعد تیرے وارث اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس وقت امام علی مقام امام حسین نے دین کو صدا لگائی کہ اے دین، تو میری پناہ میں آ، میں تجھے پناہ عطا کروں گا۔ دین نے کہا اے حسین، جوان بیٹا دینا ہوگا۔ حسین نے کہا اے دین، مجھے قبول ہے لیکن تو میری پناہ میں آ جا۔ دین نے کہا اے حسین، 6 ماہ کے اصغر کے گلے پہ تیر چلایا جائے گا۔ حسین نے کہا اے دین، مجھے قبول ہے لیکن تو میری پناہ میں آ جا۔ دین نے کہا اے حسین، جن خواتین جن بیویوں کے پردوں کو غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، ان خواتین کو بے پردہ بازاروں میں گھمایا جائے گا۔ حسین نے کہا اے دین، مجھے قبول ہے لیکن تو میری پناہ میں آ جا۔ دین نے کہا اے حسین، تمام شہداؤں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ حسین نے کہا اے دین، مجھے قبول ہے لیکن تو میری پناہ میں آ جا۔ دین نے کہا اے حسین، سکینہ کے تماشے لگائے جائیں گے، 4 سال کی سکینہ پیاسی زندان میں شہید ہو جائیں گی۔ حسین نے کہا اے میرے نامت دین،
اے میرے نانا کے دین، تو میرے پاس میرے نانا کی امانت ہے، تو میرے پاس میرے نانا کی وراثت ہے، ہم تیرے وارث ہیں، ہمارے علاوہ دوسرا تجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اے میرے نانا کے دین، تیری ساری شرطیں مجھے قبول ہیں، لیکن تو میری پناہ میں آ جا، کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے حضور خواجہ غنی نواز حبیب اللہ نے فرمایا کہ دین پناہ است حسین، کہ دین کو جو پناہ دے سکے وہ واحد ذات حسین کی ہے اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ پھر غنی نواز نے فرمایا کہ حق کے بنائی لا الہ است حسین۔ غریب نواز نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے فرمایا، اس باری تعالیٰ کی قسم کھا کے فرمایا، اس پروردگار کی قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم، اس پروردگار کی قسم، اس باری تعالیٰ کی قسم، سن لو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد حسین ہے، دین کی بنیاد حسین ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ امام علی مقام کے ستے اور طفیل نے ہم سب کو دین حقیقی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین پر امام علی مقام کے ستے اور طفیل نے استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔